ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا کہ جب عباسی خلیفہ معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے ہی کھا لو۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے ان کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا کہ تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا کہ پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی، اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے، جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر تحقیق کے لیے برطانیہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول بنوا رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز، خوبصورت اور پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان اور وی آئی پیز تھیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شباب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تن آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام پھیلتا چلا گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوریوں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ ہمارے بعض نادان دوست کہتے ہیں، ہم افواج پر اتنا بجٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ قیمت آزادی کے لیے بہت کم ہے۔ اگر شک ہے تو کشمیر، افغانستان، چچنیا، بوسنیا اور فلسطین کے محکوم مسلمانوں سے پوچھ لیں۔ آج تاریخ ہمیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ عالم اسلام عجب صورتحال سے دوچار ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ہمیں اندر سے ہی اس قدر کھوکھلا کر دیا گیا ہے کہ باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں۔ آج تمام تر وسائل ہونے کے باوجود ہم خود کو چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ادوار میں دھکیل رہے ہیں۔ عالی شان محل اور بڑے بڑے بینک بیلنس ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا رہ گیا ہے۔ عوام کو خوش کن وعدوں کی خیرات کے علاوہ کچھ ڈلیور کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 6 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سود در سود کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ یہود و ہنود کی معاشی دہشت گردی کے خونی پنجوں میں اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ اب سود ادا کرنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آج ہم کیوں زوال کا شکار ہیں؟ اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، مگر کاش ہمارے لیڈر سیاستدان مہاتیر محمد کو دیکھ لیں، یا ترکی کے طیب رجب اردوان نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا۔ جب لیڈر قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں تو قومیں بھی انہیں یاد رکھتی ہیں، اور وہ تاریخ میں بھی اپنا نام ہمیشہ کے لیے رقم کروا لیتے ہیں۔ مگر افسوس، پاکستان جیسا ملک جسے سونے کی چڑیا کہا جائے تو کم نہیں، 20 کروڑ کے 20 کروڑ ہی جونکوں کی طرح اس کا خون چوس رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے اور وعدے کرنے والی سیاسی جماعتوں نے پچھلے 35 سالوں میں ملک کو جس مقام پر کھڑا کر دیا ہے، آج ہم 0 پوائنٹ سے مائنس کی طرف آ گئے ہیں۔ آج ہمارا بچہ مقروض ہو چکا ہے۔
سیاستدانوں کی حالت دیکھ کر ان کے متعلق ہوش ربا انکشافات سن کر آج پاکستان کے عوام پھر ایک دفعہ اپنی فوج کو مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ کرپشن نیچے سے اوپر تک قوم کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ اب قوم چاہتی ہے کہ بہت کھلواڑ ہو گیا ہے، اگر ہم پر حکمرانی کرنے والوں سے کرپشن نہیں منوائی جا سکتی یا نہیں اگلوائی جا سکتی تو پاکستان میں ہر شخص کو کرپشن کی کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہزاروں کی کرپشن پر پٹواری، تھانے دار اور کلرک سلاخوں کے پیچھے ہو اور اربوں خربوں لوٹنے والے ہٹو بچوں کے جھرمٹ میں 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں دندناتے پھرے۔ خدا را اب سازشیں بند ہونی چاہیے، الزام تراشیاں ختم ہونی چاہیے، بہت ہو گیا۔ اس ملک کی تباہی کے لیے مقتدر قوتوں اور ملک و قوم کے خیر خواہوں سے میری گزارش ہے کہ قوم آپ کی منتظر ہے، کر گزریے اور میرے ملک کو بچا لیجیے۔ بچا لو میرے پاکستان کو، بچا لو اور بچا لو میری قوم کے نونہالوں کے مستقبل کو۔ تاریخ آپ کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔